إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشی خواتین اسلام، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ وعدہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد شوال کا یہ پہلا جمعہ ہے، تاریخ بدل گئی، مہینہ تبدیل ہو گیا۔ رمضان المبارک کے وہ ایام جن میں ہم سحر و افطار کیا کرتے تھے، وہ ایام گزر گئے، اور کتنی تیزی سے گزرے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ مارچ کو شروع ہو کر مارچ ہی کو وہ ختم بھی ہو گیا اور مارچ میں ہی عید بھی ہو گئی۔ ایسا میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ہی مہینے میں شروع ہو کر کے ختم بھی ہوا، اسی میں عید بھی ہو گئی۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے گزر تو گیا، ہم سے رخصت تو ہو گیا، لیکن اس نے ہم میں سے ہر ایک کو بدل کر رکھ دیا۔ اب یہ الگ بات ہے
کہ سب کی تبدیلیوں کی کیفیات الگ الگ ہیں۔ کوئی آدمی رمضان سے پہلے گنہگار تھا، خطا کار تھا، رمضان المبارک کو پا کر کے اس نے اپنے آپ کو عبادت گزار بنا لیا، متقی بنا لیا، پرہیزگار بنا لیا۔ اور کوئی ایسا بھی ہے جو رمضان میں خوب عبادتیں کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اور رمضان کے گزرتے ہی وہ اپنے پچھلے رویے پر واپس آ گیا۔ تو دونوں ہی اعتبار سے رمضان نے ہمیں اور آپ کو بدل کر رکھ دیا، کسی کو اچھا بنایا اور کوئی خود سے گنہگار بن گیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا خود کا فیصلہ۔ آج اسی مناسبت سے انشاءاللہ جو عنوان ہے خطبہ جمعہ کا، وہ ہے رمضان المبارک کا سبق اور ماہ شوال کی عبادتیں۔ ماہ شوال کی عبادتیں جو ہیں وہ چونکہ اس مہینے میں ایک خاص عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ اخیر میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہو گیا، جو ہم سے چلا گیا، وہ ہمیں کیا سبق دیتے دیتے گیا، کیا نصیحتیں ہمارے لیے اس میں تھیں اور کیا عبرتیں تھیں، کیا درس ہم اس سے لے سکتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سبق رمضان سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ تقوی کا سبق ہے۔ تقوی کا سبق، کیونکہ رمضان کے روزوں کا جو مقصد ہے وہ یہی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو اسی طرح سے فرض کر دیا جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تو سبق کیا ملا ہمیں رمضان سے؟ تقوی۔ رمضان آیا ہی تھا کہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ رمضان کے روزے فرض اسی لیے کیے گئے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے آدمی وہ عمل کرے، اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہو جائے آدمی اس سے بچ جائے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ اور رمضان المبارک کا سب سے پہلا اور بنیادی سبق یہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے دل میں رمضان کے جانے کے بعد بھی تقوی ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے تھے، اور اسی طریقے سے تراویح کی نمازیں پڑھتے تھے، یہ ساری عبادتیں ہم کیوں کرتے تھے؟ ہمارے دل میں جو ہے تقوی آ گیا تھا، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تھا۔ ہم جان چکے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے، ہم جان چکے تھے کہ رمضان کے روزے اللہ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں، ہم جان چکے تھے کہ قیام اللیل میں، تراویح میں کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنے ثواب ہیں، لہذا ہم جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اور ہم یہ بھی جان چکے تھے کہ رمضان میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ وہ رمضان میں گناہوں سے بچا رہے، ہر ممکن کوشش کرتا تھا کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکال دے، کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ہم اور آپ خوب بچ کر کے رمضان میں چلتے تھے۔ عبادتوں کا جو وقت تھا ہم ان میں عبادتیں کرتے تھے، اور جہاں پر اللہ کی نافرمانی کا وقت تھا، یعنی دوستوں میں مشغول ہو کر آدمی جو ہے ایک لمحے کے لیے اللہ کو بھول جاتا ہے، تو ہم اور آپ ایسا لمحہ بھی رمضان میں اختیار نہیں کرتے تھے، یا ان لمحوں میں بھی ہم اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا اور آپ کا رویہ تھا رمضان میں۔ رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہوا گیا کہ اے بندو، اے مومنو، جب تم رمضان میں حلال چیزوں سے رک سکتے ہو، یعنی روزے کی حالت میں آدمی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بیوی سے ملتا نہیں ہے، سبق کیا ملا کہ اگر آدمی رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے بھی رک سکتا ہے تو وہ غیر رمضان میں حرام چیزوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ جو حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، اگر یہ حلال چیزوں سے ایک آدمی رک سکتا ہے صرف رمضان میں، تو کیا غیر رمضان میں وہ حرام چیزوں سے نہیں رک سکتا؟
جب حلال چیزوں کی پابندی جہاں پر آ گئی کہ روزہ رکھے ہیں پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، بیوی سے نہیں ملنا، روزہ خراب ہو جائے گا، اللہ کے ڈر سے ہم نے ایک بوند پانی نہیں پیا روزے کی حالت میں، ہم نے ایک نوال اپنے منہ میں نہیں لیا اللہ کے ڈر سے روزے کی حالت میں، تو رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہوا گیا، یہ سبق دیتا ہوا گیا کہ جب ہم رمضان میں اتنے احتیاط کے ساتھ اپنے روزوں کو رکھ رہے تھے، اپنے روزوں کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے تھے، تو رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو رمضان میں کر رہے ہیں۔ ہم وہی آدمی ہیں، ہماری عمر اتنی ہی ہے، ہمارے جسم میں طاقت بھی اتنی ہی ہے، ہم رمضان کے جانے کے بعد کوئی دوسرے جو ہے مخلوق نہیں بن جاتے، ہم انسان ہی ہیں۔ ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم جو ہے غیر رمضان میں بھی نفلی روزے رکھ سکتے ہیں۔ رمضان میں جس طریقے سے ہم روزے رکھا کرتے تھے وہ فرض تھے، اللہ کا اگر تقوی دل میں ہے تو رمضان کے بعد ہم نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے روزے ہیں، 6 روزے شوال کے ہیں، عاشورہ کے روزے ہیں، عرفہ کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، اور بھی جتنے نفلی روزے ہیں ہم اور آپ ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ درس دیتا ہوا رمضان ہمیں گیا۔ اور اسی طریقے سے جس طرح ہم رمضان میں تراویح کی نمازیں پڑھ رہے تھے، ہم جس طرح قیام اللیل کر رہے تھے، کھڑے کھڑے ہم قرآن کریم کی تلاوت سنتے تھے، اور جو ہے پیروں پر درد ہونے کے باوجود بھی ہم روزانہ آ کر کے تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، اس سے کیا سبق ملا کہ ہم غیر رمضان میں بھی چاہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ہے اتنی طاقت، اگر آدمی 8 رکعت نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں، 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت ہی صحیح لیکن وہ پڑھے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی ہے کہ آدمی رمضان کے جانے کے بعد بھی اپنا رویہ فوراً ایسا تبدیل نہ کر لے کہ جس سے اللہ رب العالمین کو ناراضگی ہو، جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، کیونکہ ہماری طبیعت میں ہے کہ ہم جو کام رمضان میں کر سکتے ہیں وہ ہم غیر رمضان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا درس کیا ہے کہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ رمضان کا سبق تھا۔ تقوی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، تقوی وہ ہے، اصل میں تقوی کیا ہے معلوم؟ تقوی کہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گی ہمیں بات کہ اللہ کا ڈر کیسے پیدا کرتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے گی ہمیں۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا کیا ہوتا ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہمیں اور آپ کو۔ ایک واقعہ دیکھیے اور اس واقعے میں آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ کا تقوی دل میں پیدا کیا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور اس کا خوف کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک غامدی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے رسول میں پاک ہونا چاہتی ہوں، مجھے پاک کر دیجئے۔ اس نے تنہائی میں زنا کیا لیکن اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ عورت دوبارہ کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ ایک بار کہا، اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، چلو جانے دو۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کر لیا ہے، پاک کر دیجئے مجھے۔ اللہ کا ڈر دیکھیے دل میں کیسا ہے۔ وہ چاہتی وہ اپنے اس عیب کو، اپنے اس گناہ کو چھپا سکتی تھی، اللہ کا ڈر ہے، آ کر کہتی ہے اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ موڑ لیتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ وہ دوبارہ کہتی ہے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ عورت خاموش نہیں بیٹھ رہی ہے، بار بار اپنے گناہوں کا اقرار کرتی جا رہی ہے، اقرار کرتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں اے عورت تو یہ بتا کیا تو حمل سے ہے، کیا تو حاملہ ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں اللہ کے رسول میں حمل سے ہوں، میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ، جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا نہیں آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد آنا، تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا، ابھی تم چلی جاؤ۔ وہ عورت جاتی ہے، اگر وہ عورت چاہتی تو جا کر کے غائب ہو جاتی، دوبارہ اللہ کے رسول کے پاس کبھی نہ آتی۔ لیکن 9 مہینے کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا، بچے کو لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، میں بچہ جن چکی ہوں، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اب پاک کر دیجئے۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ تو ابھی دودھ پینے کے لائق ہے، ایک کام کرو، جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب بچہ کھانے پینے لگ جائے اس کے بعد تم آنا، تمہارا فیصلہ ہم اس وقت کریں گے۔ وہ عورت جاتی ہے، بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، جب بچہ روٹی کھانے لگتا ہے اس وقت وہ اپنے گود میں پھر اٹھا کر کے پیارے حبیب کے پاس لاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، بچہ کھا لے رہا ہے، پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ بچہ جب تک کھانے پینے لگ جائے، کھانے پینے نہ لگ جائے تب تک میں نہ ہوں۔ اے اللہ کے رسول، بچہ جو ہے روٹی کھانے لگا ہے، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ بتائیے، ذرا غور کریں اس واقعے سے کہ وہ عورت جو ہے پہلے اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، ایک بار اسے مہلت ملتی ہے کہ جاؤ جب تک بچہ پیدا نہ ہو نہیں آنا۔ 9 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جب تک بچہ کھانے پینے لگ جائے تب تک نہیں آنا۔ وہ عورت دوبارہ جاتی ہے، 2 سال کے بعد واپس آتی ہے۔ بتائیے، تقریباً 2.5 سال میں انسان کا ایمان بدل جاتا ہے۔ 2.5 سال کیا، 2.5 منٹ میں ہمارا اور آپ کا ایمان بدل جاتا ہے۔ ہم مسجد میں خطبہ سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، ہمارا ایمان ایک وقت کے لیے بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی ہم مسجد سے نکلتے ہیں فوراً وہ ساری باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ لیکن اس صحابیہ کا، غامدیہ عورت کا ایمان دیکھیے، اللہ کا ڈر دیکھیے اس کے دل میں کتنا ہے۔ وہ تقریباً 2.5 سال کے بعد بھی اپنے اس گناہ کو بھول نہیں پاتی ہے، اپنے اس گناہ کو بھول نہیں پاتی ہے۔ اللہ کے رسول سے کہتی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ، پاک کر دیجئے مجھے، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے تعلق سے فیصلہ سناتے ہیں اور انہیں رجم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے، ہم اور آپ سنتے ہیں نا، تقویٰ کیا ہے، خوف کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر 2.5 سال تک بھی گزر جائے، 2.5 سال کیا، 250 سال بھی گزر جائے، اور اگر آدمی گناہ کر رہا ہے تو اس گناہ کا ڈر اس کے دل میں ہو، اللہ کا خوف ایسے دل میں ہو کہ وہ زندگی بھر اس گناہ کو کبھی نہ بھولے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم اور آپ آج جو ہیں عیش کی نیند سوتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں۔ کیسے نیند آ جاتی ہے ہمیں اور آپ کو آج؟ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کے، ہمارے دل میں تقویٰ پیدا کر دے۔ یہ رمضان کا یہ پہلا سبق ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ دوسرا سبق کیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اس میں ہمیشگی ہو، دوام ہو۔ ایسا نہیں کہ رمضان المبارک میں ہم نے جو کام کیے وہ کام صرف رمضان تک ہی محدود رہیں، بلکہ کوئی بھی کام ہو اس میں اگر دوام ہے، ہمیشگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کام بہت پسند ہے، ایسے اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، گرچہ وہ عمل تھوڑا سا ہو، گرچہ وہ عمل کم ہو، لیکن اگر ہمیشہ کیا جا رہا ہے اللہ کو وہ عمل پسند ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی مہینے میں 2 بار 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، رات کو اٹھ کر کے وہ مہینے میں 2 بار تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک ایسا آدمی جو ہر روز ہر رات کو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا جا رہا ہے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے 2 رکعت نماز پڑھنے والے کی عبادت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کر رہا ہے، وہ ہمیشہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بعد مجھے دوسروں سے کبھی پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ایک ایسا کوئی بھی عمل آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس عمل کو جاننے کے بعد، سننے کے بعد میں کسی اور سے کوئی بھی سوال نہ کروں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور ثم استقم، اسی پر قائم رہو۔ قائم رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت اختیار کرنا۔ استقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی نمازیں پڑھ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آج من ہوا نماز پڑھنے کا تو آج ہم نماز پڑھ لیے۔
عشاء میں کیا ہے؟ نیند آ گئی، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نماز نہیں پڑھیں گے، یہ استقامت نہیں ہے۔ کہا گیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ اللہ پر ایمان لے آیا، اور جب اللہ پر کوئی ایمان لے آئے، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر وہ عمل کرے، اور جتنے بھی منہیات ہیں ان سے وہ اجتناب کرے۔ تو کرنا اور نہیں کرنا، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں کہ ایک تو وہ نیک عمل کرے اور گناہوں سے بچ جائے، یہ کیا ہے؟ استقامت ہے۔ اور ایسا نہیں کہ آج کرے کل نہیں کرے، کل کرے پرسوں نہیں کرے، ایسا نہیں۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیو، کوئی عمل آپ کر رہے ہیں وہ عمل کنٹینیو ہونا چاہیے، خاص کر کے فرائض ہو، جو فرائض ہیں 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، خاص کر کے ہم اور آپ کو اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی عبادت میں کمی آئی اور ہمارے آپ کے اندر کوئی تبدیلی آئی تو وہ یہ ہے کہ ہم نمازی سے سیدھے بے نمازی ہو گئے۔ ہم نمازی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، رمضان کے جاتے ہی ہم فوراً بے نمازی بن گئے، بے نمازی بن گئے۔ رمضان میں سارے لوگ آتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، اور باقاعدہ تکبیر اولا کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان گیا، عید کی نماز ہو گئی، وہ نمازی غائب ہو گئے، نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں، اللہ رب العالمین کو ایسے عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے؟ جو عمل کنٹینیو ہو، تھوڑا سا ہو لیکن وہ ہمیشہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اعمال زیادہ پسند ہے۔ اور یہ جو استقامت ہے، یعنی کنٹینیو کوئی عمل کرنا، ہمیشہ کرنا، اس کی بہت فضیلت بھی ہے۔ ایک آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا اور وہ اسی پر ثابت قدم رہ گیا، وہ اسی پر جم گیا، یعنی اللہ ہمارا رب ہے۔ اس چیز کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مقرر کر دیا، جن چیزوں کو فرض کر دیا، اس کو وہ ادا کرے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے وہ بچ جائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا۔ تو کہا گیا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا۔ تو ایسے لوگوں پر جو اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور اسی پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اے لوگوں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ وابشروا بالجنة، اور وہ فرشتے جا کر کے اس آدمی کو جنت کی بشارت دیتے ہیں کہ اے بندہ خوش ہو جا، اللہ رب العالمین نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اور کیسی جنت؟ جس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے تم سے کیا ہے، ایسی جنت کا جو ہے، ایسی جنت کی خوشخبری فرشتے آ کر کے سناتے ہیں ایسے بندوں کے لیے جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا رویہ ایسا ہو گیا کہ رمضان گیا نہیں بلکہ عبادتوں کا مہینہ ہی چلا گیا۔ رمضان کیا؟ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ ہے رمضان، لیکن رمضان جیسے ہی گیا ہم نے سوچ لیا کہ عبادت کرنے کا موقع چلا گیا، عبادت اب نہیں کر سکتے۔ ایسا ہے کہ دوسرے مہینوں میں کیا ہم عبادت نہیں کر سکتے؟ آج ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم رمضان کی جانے کے بعد گویا ایسا تصور کر چکے ہیں کہ رمضان کے بعد کوئی عبادت گویا ہے ہی نہیں۔ اور یہی رویہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑتے ہو، اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرتے ہو، میری آیتوں کو سننے کے باوجود بھی تم اسے مانتے نہیں ہو، صرف رمضانی مسلمان اگر بن رہے ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم زندگی تباہ کر دیں گے۔ کون زندگی تباہ کرے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، ہمارے ذکر سے منہ موڑا، ہم تمہاری زندگی کو تباہ کر دیں گے۔ اور ہوا، ہماری زندگی آج تباہ و برباد ہے۔ آپ دیکھیے، آج دیکھیے، چاہے وہ وقف بورڈ کا مسئلہ ہو،
چاہے وہ عورتوں کے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اذان پر پابندی لگانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عید کی نماز روڈ پر ادا کرنے پر پابندی لگانے کا مسئلہ ہو، پاسپورٹ ضبط کرنے کی باتیں آ رہی ہے، لائسنس رد کرنے کی باتیں آ رہی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ جو وقف بورڈ کا مسئلہ ہوا، کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کرتوت ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو حجاب پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ حجاب پر زبانیں تان دراز کر رہے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارے خود کا عمل ہے، ہمارے خود کے کرتوت ہیں کہ آج ہم مومن و مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ہم اس پر عمل نہیں کر رہے؟ سارے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنے من کے جو ہے غلام بن گئے، ہم اپنے مرضی کے غلام بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صادق آ گیا اور اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی اجیرن کر دی، تباہ کر دیا، ہمیں برباد کر دیا ہماری زندگی کو، اور تب تک ہماری زندگی برباد رہے گی، تب تک ہماری زندگی ختم رہے گی جب تک ہم دوبارہ جو ہے ربانی مسلمان نہ بن جائے۔ صرف رمضانی مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سبق ہے رمضان کا کہ آدمی کوئی بھی عبادت کرے تو صرف رمضان تک محدود نہ رکھے، بلکہ ان عبادتوں پر دوام بخشے، ہمیشگی کے ساتھ ان عبادتوں کو وہ انجام دے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اعمال کی حفاظت کرنا۔ آپ مثال کے طور پر آپ پیسے کما رہے ہیں، آپ کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آ گئے، اب بڑی محنت سے آپ ان پیسوں کو کمائے، تو کیا آپ ان کو یوں ہی گنوا دیں گے؟ کوئی گٹر میں نالے میں ڈال دیں گے ایسے ہی؟ آپ بڑی محنتیں کر کے پیسے کمائے، تو کیا آپ کا دل یہ گوارا کرے گا کہ آپ ان پیسوں کو یوں ہی پھینک دیں، جلا دے، برباد کر دے؟ نہیں۔ تو اعمال کو برباد کرنے کے لیے کیوں تلے ہوئے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی، ہم نے تراویح کی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اتنی محنت کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں کی، تو کیا ہمارا دل یہ گوارا کر رہا ہے کہ ہم ان عبادتوں کو برباد کر دیں، ان عبادتوں کو یوں ہی ختم کر دیں؟ یقیناً نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ جو عبادت ہم کیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور حفاظت کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل برباد کیسے ہو جاتے ہیں۔ سوال کیا صحابہ سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اتدرون مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ غریب، مسکین جسے بولتے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس تو غریب وہ ہے، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے اور نہ ہی دنیاوی سامان ہے، وہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا آدمی جو ہے مفلس نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر وہ عبادتیں لے کر آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، صدقات و خیرات لے کر آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان عبادتوں کی قبولیت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان عبادتوں کو دھتکار دے گا، ختم کر دے گا، مٹا دے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو عمل کے اعتبار سے جو نقصان میں ہے وہی اصل میں مفلس ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ اچھا، تو آدمی جو ہے عمل کی حفاظت کرے، اور عمل کی حفاظت کس طریقے سے کرے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈرتے ہیں کہ ان کے عمل کہیں برباد نہ ہو جائے، جو عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا؟ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کے پاس وہ عمل رد نہ کر دیے جائیں۔ یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر بھی یہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے اعمال کو ہمیں برباد نہیں کرنا۔ جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر کے کوئی بھی کام ہم ایسا نہیں کرتے ہیں جس سے روزہ برباد ہو جائے، تو روزے سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملا کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اپنے عمل کی ایسے ہی حفاظت کرنی ہے جس طریقے سے ہم روزوں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ تیسرا سبق۔ چوتھا سبق کیا ہے؟ قبولیت کی دعا کرنا۔ رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہوا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، اس عبادت کو قبول کروانے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ یہ سبق ہمیں رمضان سے ملا۔ کیسے؟ رمضان میں جب ہم روزے افطار کرتے تھے، کون سی دعا پڑھتے تھے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ رگیں تر ہو گئیں اور جو ہے بھوک مٹ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور کیا؟
اللہ رب العالمین اگر چاہا تو ہمارے یہ عمل بھی قبول ہو گیا، ہمارا یہ روزہ بھی قبول ہو گیا۔ تو گویا قبولیت کی امید اور قبولیت کی دعا یہ ہمیں رمضان سکھاتا ہے کہ عمل کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو عمل کی قبولیت کے تعلق سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو وہ چیز ملتی ہے کہ عمل کو قبول کرانے کے لیے کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہی حکم دیا ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر کرو، اللہ کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں۔ دونوں نبی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، ابراہیم بھی اسماعیل بھی، دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، اور خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ اور تعمیر کرتے کرتے کیا دعائیں کر رہے ہیں، اپنی زبان سے کیسے جملے ادا ہو رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر جو تیرے لیے مسجد بنا رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک اینٹ کو ہم اٹھا کر کے جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، اے اللہ یہ جو مسجد کی بنیاد سے لے کر کے مسجد کے اختتام تک ہم کام کرنے والے ہیں، اے اللہ اس کام کو تو قبول کر لے، اس عبادت کو تو قبول کر لے۔ ذرا میرے بھائیوں بتائیے، اچھا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں خود کہا کہ ہائے ابراہیم تو اللہ کے ہی حکم سے تو خانہ کعبہ تعمیر کر رہا ہے، اے ابراہیم تو اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ تعمیر کر رہا ہے اور تو ہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ تو میری عبادت کو قبول کر لے۔ یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسا منطق ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر اللہ رب العالمین نے کوئی حکم دیا، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے، ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خالص دل کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو میری عبادت کو قبول کر لے۔ فلسفہ سمجھ میں آیا، منطق سمجھ میں آیا۔ اللہ عبادت کا حکم دے رہا ہے خود ہی، اور خود عبادت کا حکم دینے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نیکیوں کی قبولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے، عمل کو قبول کر لے۔ تو یہ جو ہے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک سے یہ سبق ملا، اور یہ ہمیں نصیحتیں ملی کہ رمضان کے جانے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں جو رمضان میں تقویٰ تھا، جو رمضان میں عبادتوں میں ہمیشگی تھی، جو رمضان میں عبادتوں میں دوام تھا، اور رمضان میں جس طریقے سے ہم عبادتوں کی حفاظت کرتے تھے، رمضان میں جس طریقے سے ہم جو ہے اپنے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے صیام کو قبول کر لے، ہمارے قیام کو قبول کر لے، وہی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو رمضان کے بعد بھی کنٹینیو رکھنی ہے۔ اگر کوئی رمضان میں تقوی اختیار کرتا تھا تو غیر رمضان میں بھی تقوی اختیار کرے۔ کوئی رمضان میں روزے رکھ رہا تھا، عبادت ہے، اس عبادت میں دوام برتیے۔ کوئی رمضان میں قیام اللیل کر رہا تھا، تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا، وہی تہجد کی نماز بھی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اس تہجد کی نماز کو پڑھے، 2 رکعت ہی صحیح لیکن پڑھے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا نہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد قرآن کا مہینہ ختم ہو گیا تو اسے اٹھا کر کے طاق میں رکھ دیا جائے، سجا دیا جائے اور مسجد کی گھروں کی زینت بنا دیا جائے، نہیں، بلکہ رمضان میں جو پڑھ رہے تھے غیر رمضان میں بھی وہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے صدقات و خیرات اگر کوئی رمضان میں کر رہا تھا بعد میں بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو رمضان جاتے جاتے یہ سبق دیتا گیا، یہ پیغام دیتا گیا، اور یہ نصیحتیں ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کرتا گیا۔ تو یہ عنوان کا ایک پہلا جز تھا۔ دوسرا جز کیا ہے؟ شوال کی عبادتیں۔ شوال کی عبادتوں میں سے ایک بہت ہی اہم اور اصل عبادت جو ہے، حدیثوں میں جو آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں وہ 6 روزے اور رکھتا ہے۔ رمضان کے 30 روزے رکھ لیا، شوال کے 6 روزے جس نے رکھ لیے، کہا گیا کہ کان کصیام الدہر، تو گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کے روزے رکھ لیے۔
कैलकुलेशन समझ में नहीं आया कि पूरे साल के रोजे कैसे हो गए। 30 रोजे इधर रखे हमने रमजान के, बल्कि 29 ही रोजे रखे, और जो है ये शव्वाल के 6 रोजे, तो मिला जुला के 35-36 रोजे हुए। तो साल भर के रोजों का सवाब कैसे मिल जाएगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर फरमाया कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अमसालिहा, कि जो आदमी एक नेकी करता है हम उसे 10 गुना बढ़ा देते हैं। इसे गौर से समझ लीजिए, जो आदमी एक नेकी करता है अल्लाह कह रहा है कि हम उसे 10 गुना बढ़ा देते हैं। तो 10 गुना बढ़ा दिया जब एक नेकी को, तो एक रोजा कितने रोजे के बराबर? 10 रोजे के बराबर। अब 30 रोजे कितने रोजे हो गए? 300 हो गए। 30 रोजों को अल्लाह अगर 10 गुना बढ़ा दे रहा है तो वो 300 रोजे हो गए, और शव्वाल के जो 6 रोजे हैं उन्हें भी अल्लाह 10 गुना बढ़ा दे रहा है, तो कितने हो गए? 60 रोजे इधर और 300 रोजे उधर। 300 और 60 अरबी महीने के हिसाब से 360 दिन का एक साल होता है। तो इसी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन सामा रमजाना थुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, कि जिसने रमजान के 30 रोजे रखे, रमजान के पूरे रोजे रखे, और उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रख लिए, गोया कि उसने साल भर रोजे रख लिए। ये है शव्वाल की एक अहम इबादत, और उसकी इतनी बड़ी फजीलत, गोया कि हम उसमें पूरे साल के रोजे रख लिए। तो ये चंद बातें थी। आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा इंतमाम कही सुनी बातों को समझने और उन पर सही अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों ने रमजानुल मुबारक में जितने शौक से, जितने जज्बे से इबादत की, ऐ अल्लाह उसी जज्बे को, उसी शौक को रमजान के बाद भी हमारे दिलों में बरकरार रख। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोगों ने रमजानुल मुबारक में जितने भी नेक अमाल किए, हमने जो नमाजें पढ़ी, हमने जो तरावी की नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, ऐ अल्लाह उन तमाम नेक अमाल को तो कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमसे जो खताएं हो गई, भूल चूक में जो हमसे जाने अनजाने में गुनाहें सरजद हो गई, ऐ अल्लाह उन तमाम गुनाहों को तू अपने फजल करम से माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम तमाम लोग जो है परेशान हाल हैं, अल्लाह मुसलमान जो है जहां कहीं भी परेशान हाल है, उन तमाम मुसलमानों की तू परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, जहां कहीं मुसलमान बीमार है, बीमारी को उनकी दूर फरमा दे। अल्लाह उन्हें सेहत व आजिला, शिफा आजिला व कामिला अता फरमा। अल्लाह, मुसलमान जहां कहीं भी बेरोजगार हैं, रोजगारी के लिए जो है परेशान हैं, अल्लाह उनके लिए बेहतरीन रोजगारी का इंतजाम फरमा। अल्लाह, हम में से बहुत सारे नौजवान गैर शादीशुदा हैं, अल्लाह उनके बेहतरीन जोड़ों का इंतजाम कर दे। अल्लाह, हम में से जो मुसलमान जो है माली एतबार से कमजोर हैं, अल्लाह तू उनके माल में बरकत अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।